نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 824، 22واں پارہ، سورہ یاسین، پہلا رکوع، آیت نمبر 11 اور 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عرب کے اکثر لوگوں کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے ساتھ ضد لگا لیے۔ جب کوئی ضد لگا لیتا ہے اور پھر اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو ایک موقع آتا ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اور ضدی آدمی نے چونکہ ماننا نہیں ہوتا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو تو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نصیحت پر عمل کرتے ہیں، جو دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، تو آپ کے ڈرانے کا ان کو فائدہ پہنچے گا۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے، ہمارے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت آئے، ہم اس پر عمل کریں، تو جو نصیحت پر چلتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، بن دیکھے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کا ڈرانا فائدہ پہنچاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ دو چیزوں کا فرمایا۔ ایک یہ کہ ان کی بخشش ہے، ان کی مغفرت ہوگی، یعنی انسان ہونے کے ناطے کمیاں، کوتاہیاں، خطائیں، غلطیاں، گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں۔ انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، صحابہ کرام محفوظ ہیں، باقی بعد والے انسانوں کی تو کوئی ضمانت نہیں ہے، اس لیے انسان کو توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو فرمایا ان کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے، اور دوسری خوشخبری کیا ہے کہ انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں پر ان کے لیے بڑا اچھا اجر ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ اجر ملے گا کہاں؟ تو فرمایا کہ ایک اگلی زندگی آئے گی، یہ زندگی، اس زندگی کا وقت انسان کا پورا ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا، چلا جائے گا، اگلی زندگی آئے گی، اس زندگی میں پھر اس کو یہ اجر ملے گا۔ اور دنیا میں جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں اور جو لوگ نہیں مان کر چلتے، ان دونوں کے درمیان پورا فرق وہاں ظاہر ہوگا کہ کس کو عزت ملتی ہے، کون ذلیل و رسوا ہوتا ہے، کس کو انعامات ملتے ہیں، کس کو سزا ملتی ہے، یہ پورا نمونہ وہاں ظاہر ہوگا۔ ایک اگلی زندگی آئے گی، اور فرمایا کہ وہ کیسی ہوگی؟ اس کے لیے ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ اچھا، مردے تو زندہ ہو گئے، اب ان کے جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے تھے ان کا ان کو بدلہ ملنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ ہمارا علم کامل ہے، یقینی ہے، لیکن پھر بھی ہماری کچھ حکمتیں ہیں، ان کی وجہ سے ہم نے ان کے اعمال کو لکھا بھی ہے۔ جو عمل یہ کرتے رہتے ہیں ان کے نامہ اعمال میں وہ عمل لکھا جاتا رہتا ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ فرمایا ہے قدموا، اس لیے کہ دنیا میں انسان جو عمل کرتا ہے وہ عمل ختم نہیں ہو جاتا، وہ آگے چلا جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ آگے بھیجتے جاتے ہیں ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں اور ان کو پورا پورا اس کا بدلہ ملے گا۔ پھر صرف عمل نہیں لکھتے بلکہ فرمایا کہ جو کوئی ان کے اعمال ہوتے ہیں ان کے اثرات بھی لکھتے ہیں، کیونکہ کبھی انسان کوئی نیکی کرتا ہے صرف اپنی ذات تک کرتا ہے، کبھی ایسی نیکی کرتا ہے انسان کہ اس سے پیچھے تک فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ مثلا کسی کو انسان علم دین سکھا دیتا ہے، کوئی اچھی نیکی کی کتاب لکھ دیتا ہے، کوئی مسجد مدرسہ یا نیک کام کے لیے کوئی عمارت بنوا دیتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کر جاتا ہے جس کا بعد میں اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آثار بھی ہم لکھتے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بری کتاب لکھتا ہے، برائی کی کوئی عمارت بناتا ہے، بری چیز کسی کو سکھاتا ہے، کوئی برائی ایجاد کر کے جاتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں بھی اس کا گناہ لکھا جاتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، پھر جو لوگ اس طریقے پر چلیں گے ان لوگوں کو بھی پورا ثواب ملے گا، اور اس طریقہ جاری کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اور کسی نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور پھر جتنے لوگ اس برے طریقے پر چلیں گے ان کو بھی پورا گناہ ملے گا، اور ان سب کے گناہ کے برابر اس کو بھی ملے گا۔ اور آثار کا ایک معنی پاؤں کے قدم کے نشانات بھی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ نماز کے لیے مسجد جاتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں شمار کر رکھا ہے، یعنی جو عمل انسان کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لکھتے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کامل ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ انسان اپنی مرضی سے یہ کام کرے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے بھی لکھ دیے ہیں، جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لیکن انسان کو جو بدلہ ملے گا، جو جزا سزا ملے گی، وہ لوح محفوظ میں لکھے ہونے کی وجہ سے نہیں ملے گی، بلکہ اس لیے ملے گی جو اس نے خود اپنی مرضی سے کیے ہیں اور اس کے کرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں لکھے گئے ہیں۔ لفظی معنی دیکھیے، انما سوائے اس کے نہیں، تنذرو آپ تو ڈراتے ہیں، من اس کو، اتبع جو پیروی کرے، الذکر نصیحت کی، وخشیہ اور ڈرے، الرحمن خدائے رحمان سے، بالغیب بن دیکھے، فبشرہ لہذا آپ اسے خوشخبری سنا دیں، بمغفرت بخشش کی، واجر کریم بڑے اچھے اجر کی، انا نحن بے شک ہم، نحیی زندہ کرتے ہیں، الموتا مردوں کو۔ کافر کہتے تھے من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ہم زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ اور ہم لکھتے جاتے ہیں، ما وہ اعمال، قدموا جو یہ آگے بھیجتے ہیں، وآثارہم اور ان کے نشانات بھی ہم لکھتے جاتے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز، احصیناہ ہم نے شمار کر رکھی ہے، فی امام، امام کا معنی یہاں کتاب ہے، امام کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں اس کا معنی کتاب ہے۔ ہم نے کتاب میں، مبین جو واضح کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہم نے ہر چیز شمار کر رکھی ہے، محفوظ کر رکھی ہے۔ با محاورہ دیکھیں، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دیں۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے
اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں جو نصیحت کی پیروی کرتے ہیں اور بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے لیے مغفرت کی اور بڑے عزت والے اجر کی خوشخبری ہے۔